بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرانس کی ایک رہائشی عمارت کے نیچے کارنر میں ترکی کے ایک بوڑھے آدمی نے چھوٹی سی دکان بنا رکھی تھی۔ ارد گرد کے لوگ اس بوڑھے کو انکل ابراہیم کے نام سے جانتے اور پکارتے تھے۔ انکل ابراہیم کی دکان میں چھوٹی موٹی گھریلو ضروریات کی اشیاء کے علاوہ بچوں کے لیے چاکلیٹ، آئس کریم اور ٹافیاں دستیاب تھیں۔ اسی عمارت کی ایک منزل پر ایک یہودی خاندان آباد تھا جن کا ایک 7 سالہ لڑکا جاد تھا۔ جاد تقریباً روزانہ انکل ابراہیم کی دکان پر گھر کی چھوٹی موٹی اشیاء خریدنے کے لیے آتا تھا۔ دکان سے جاتے ہوئے انکل ابراہیم کو کسی اور کام میں مشغول پا کر جاد ایک چاکلیٹ ضرور چوری کر لیتا تھا۔ ایک بار جلدی میں جاد دکان سے جاتے ہوئے چاکلیٹ چوری کرنا بھول گیا۔ انکل ابراہیم نے جاد کو پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا، جاد، آج چاکلیٹ نہیں اٹھاؤ گے کیا؟ انکل ابراہیم نے یہ بات محبت میں کی تھی یا دوستی میں، مگر جاد کے لیے ایک صدمے سے بڑھ کر تھی۔ جاد آج تک یہی سمجھتا رہا کہ اس کی چوری ایک راز تھی، مگر معاملہ اس کے برعکس تھا۔ جاد نے گڑگڑاتے ہوئے انکل ابراہیم سے کہا کہ آپ اگر مجھے معاف کر دیں تو آئندہ میں کبھی بھی چوری نہیں کروں گا۔ مگر انکل ابراہیم نے جاد سے کہا، اگر تم وعدہ کرو کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی چوری نہیں کرو گے تو روزانہ کی ایک چاکلیٹ میری طرف سے تمہارے لیے۔ اور بالآخر اسی بات پر جاد اور انکل کا اتفاق ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا اور اس یہودی بچے جاد اور انکل ابراہیم کی محبت گہری سے گہری ہوتی چلی گئی، بلکہ ایسا ہو گیا کہ انکل ابراہیم ہی جاد کے لیے باپ، ماں اور دوست کا درجہ اختیار کر چکے تھے۔ جاد کو جب کبھی کسی مسئلے کا سامنا ہوتا یا پریشانی ہوتی تو انکل ابراہیم سے ہی کہتا۔ ایسے میں انکل میز کی دراز سے ایک کتاب نکالتے اور جاد سے کہتے کہ کتاب کو کہیں سے بھی کھول کر دو۔ جاد کتاب کھولتا اور انکل وہیں سے 2 صفحے پڑھتے، جاد کو مسئلے کا حل بتاتے۔ جاد کا دل اطمینان پاتا اور وہ گھر کو چلا جاتا۔ اور اسی طرح ایک کے بعد ایک کرتے 17 سال گزر گئے۔ 17 سال کے بعد جب جاد ایک نوجوان ہوا تو انکل ابراہیم بھی اس حساب سے 67 سال کے ہو چکے تھے۔ اور ایک روز انکل ابراہیم وفات پا گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کے پاس جاد کے لیے ایک صندوقچی چھوڑی تھی۔ ان کی وصیت تھی کہ اس کے مرنے کے بعد یہ صندوقچی اس یہودی نوجوان جاد کو تحفے میں دے دی جائے۔ انکل ابراہیم کے بیٹوں نے صندوقچی جاد کو دی اور اپنے والد کے مرنے کا بتایا تو جاد بہت غمگین ہوا، کیونکہ انکل ہی تو اس کے غمگسار تھے۔ جاد نے صندوقچی کھول کر دیکھی تو اندر وہی کتاب تھی جسے کھول کر وہ انکل کو دیا کرتا تھا۔ جاد انکل کی نشانی گھر میں رکھ کر دوسرے کاموں میں مشغول ہو گیا، مگر ایک دن اسے کسی پریشانی نے گھیرا تو اس نے سوچا آج انکل ہوتے تو وہ اس کتاب کو کھول کر 2 صفحے پڑھتے اور مسئلے کا حل سامنے آ جاتا۔ جاد کے ذہن میں انکل کا خیال آیا اور اس کے آنسو نکل آئے۔ کیوں نہ آج میں خود کوشش کروں۔ کتاب کھولتے ہوئے وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوا، لیکن کتاب کی زبان اور لکھائی اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ کتاب اٹھا کر اپنے عرب دوست کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے اس میں سے 2 صفحے پڑھ کر سناؤ۔ مطلب پوچھا اور اپنے مسئلے کا خود حل نکالا۔ واپس جانے سے پہلے اس نے اپنے دوست سے پوچھا، یہ کیسی کتاب ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ ہم مسلمانوں کی کتاب قرآن ہے۔ جاد نے پوچھا، مسلمان کیسے بنتے ہیں؟ دوست نے کہا، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور پھر شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ جاد نے کہا، تو پھر سن لو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا۔
اور جاد مسلمان ہو گیا اور اپنے لیے جاد اللہ القرآنی کا نام پسند کیا۔ نام کا چناؤ اس کی قرآن سے والہانہ محبت کا کھلا ثبوت تھا۔ جاد اللہ نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، دین کو سمجھا اور اس کی تبلیغ شروع کی۔ یورپ میں اس کے ہاتھ پر 6000 سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک دن پرانے کاغذات دیکھتے ہوئے جاد اللہ کو انکل ابراہیم کے دیے ہوئے قرآن میں دنیا کا ایک نقشہ نظر آیا، جس میں براعظم افریقہ کے ارد گرد لکیر کھینچی ہوئی تھی اور انکل کے دستخط ہوئے تھے۔ ساتھ میں انکل کے ہاتھ سے ہی یہ آیت لکھی ہوئی تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ جاد اللہ کو ایسا لگا جیسے یہ انکل کی نصیحت اس کے لیے وصیت ہو، اور اسی وقت جاد اللہ نے اس پر عمل کرنے کی ٹھانی، اور ساتھ ہی جاد اللہ نے یورپ کو خیر بات کہہ کر کینیا، سوڈان، یوگینڈا اور اس کے آس پاس کے ممالک کو اپنا مسکن بنایا۔ دعوت حق کے لیے ہر مشکل راستے پر چلنے سے نہ ہچکچایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں 60 لاکھ انسانوں کو دین اسلام کی روشنی سے نوازا۔ جاد اللہ نے افریقہ کے کٹھن ماحول میں اپنی زندگی کے 30 سال گزار دیے۔ سن 2003 میں افریقہ میں پائی جانے والی بیماریوں میں گھر کر محض 53 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی کو جا ملے۔ جاد اللہ کی محنت کے ثمرات ان کی وفات کے بعد بھی جاری رہے۔ وفات کے ٹھیک 2 سال بعد ان کی اماں نے 72 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ جاد اللہ اکثر یاد کیا کرتے تھے کہ انکل ابراہیم نے اس کے 17 سالوں میں کبھی بھی اسے غیر محسوس نہیں ہونے دیا، اور نہ ہی کبھی کہا کہ اسلام قبول کر لو، مگر ان کا رویہ ایسا تھا کہ جاد اللہ اسلام قبول کیے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ Thanks for watching. Please share and subscribe our channel and press the bell icon.